ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد وفي القرآن الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ساری کبریائی بڑائی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم تمام کا خالق و مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، رزاق ہے۔ اس کے بعد درود و سلام و تمام انبیاء کرام پر، خاص طور سے ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ انشاءاللہ آج میرا جو عنوان ہے میرے عزیزوں، صدقۃ الفطر کے مسائل اور عید الفطر کے سنتیں۔ تو ہم نظر ڈالیں گے کہ ہم کیسے ہم کو اس پر عمل کرنا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے سمجھ بوجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدقۃ الفطر یعنی صدقہ، یعنی جو ہم فطرہ ہم رمضان کے مہینے میں نکالتے اس کو ہم صدقۃ الفطر کہا جاتا، یا پھر زکوٰۃ الفطر بھی اس کو کہا جاتا۔ تو یہ صدقۃ الفطر جو ہے فرض ہے، یہ یعنی اگر فرض کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کرنے سے ثواب ملتا ہے، اگر نہ کرنے پر اس پر گناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرض کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یعنی کرنے پر ثواب، نہ کرنے پر گناہ۔ تو صدقۃ الفطر جو ہے فرض ہے، اور یہ صدقۃ الفطر کا مقصد کیا ہے کہ روزے کی حالت میں سرزد ہونے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنا۔ جیسا کہ رمضان کے مہینے میں بھی بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو روزے کی حالت میں بھی اس سے کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے غلطیاں، کوتاہیاں، اس سے کچھ ایسے یعنی گناہ یعنی سرزد ہو جاتے ہیں چھوٹے موٹے، کہ پھر اس پر وہ توبہ کرتا ہے۔ لیکن یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کی حالت میں بھی ایک ایسا شیطان جو ہمارے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ تو ہمارے ساتھ رہتا ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں زنجیروں میں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ سرکش شیاطین جس سے لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی جادو، یعنی کچھ بھی غیب کی چیزیں جیسے معلوم کروانا ہے، ویسے لوگ جو استعمال کرتے ہیں ان شیاطین کا، اللہ تعالیٰ ان شیاطین کو جکڑ دیتا ہے جو کہ سرکش شیاطین ہے۔ لیکن جو ہمارے نفس کے ساتھ شیطان جو لگا ہوا ہے، وہ تو ہمیشہ، جیسا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر ایک نفس کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، وہ ایسے دوڑ لگاتا ہے جیسا خون تمہارے رگوں میں دوڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کی حالت میں، روزے کی حالت میں بھی ہم پر ایک ہمارا نفس کا شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس کے باوجود ہم رمضان میں روزہ رکھتے باوجود بھی ہمارے ساتھ چھوٹے موٹے غلطیاں ہو جاتے۔ تو یہ غلطیاں، یہ جو ہے چھوٹے موٹے گناہوں سے ہمیں پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے صدقۃ الفطر فرض کیا ہے، تاکہ جو ہم روزہ رکھتے، ہم 30 دن کے مہینے کے 30 روزے، ان سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو کوتاہیاں ہو جاتی ہے روزے کی حالت میں، تو ہمارے روزے کو پاک کرنے کا یہ ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو صدقۃ الفطر کے 2 فائدے ہیں ہمارے لیے، ہر ایک بندے کے لیے 2 فائدے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ خود روزے کو ہمارے جو ہے پاک کرتا ہے، جیسا زکوٰۃ ادا کرنے سے ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے، اس کے اندر کا میل کچیل سے ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے نا، ویسے ہی صدقۃ الفطر ادا کرنے سے ہمارا روزہ پاک ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے
کہ اس سے غریبوں کا مساکینوں کا جو ہے پیٹ بھرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ صدقۃ الفطر ہم کو کس کو دینا ہے اور کس پر فرض ہے انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے. اور اب دیکھیے صدقۃ الفطر کا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ عید الفطر سے قبل اس کو ادا کرنا چاہیے، ورنہ یہ جو ہے عام صدقہ شمار ہوگا. یعنی صدقۃ الفطر کیا ہے؟ ہمیں عید سے پہلے ادا کرنا ہے. جیسا کہ ہم کو معلوم ہو جاتا کہ صدقۃ الفطر ہم کو کتنا دینا ہے، صدقۃ الفطر کی یعنی مقدار کتنی ہے پہلے ہم کو یہ پتا کرنا ہے. ٹھیک ہے کہ یہ ہے مقدار اس کی 1 سا، یعنی جو کہ 3.25 سیر یا 2.5 کلو گرام کے برابر ہے. 3.25 کلو یا 2.5 کلو. ٹھیک ہے. ہم اتنا ہم اس کا جو ہے میجرمنٹ لے سکتے کہ 2.5 سے 3 کلو. بہتر ہے کہ ہم 3 کلو کے برابر ہم اپنا مال جمع کر کے ایک فرد پر 3 کلو کے برابر جتنا پیسہ نکلتا ہے، جیسا کہ گیہوں ہم جو کھاتے ہیں اسپیشل والے، چاول گیہوں جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں نا اپنی روزمرہ کی زندگی میں، جو ہم پیٹ بھرتے ہیں، جس چیز سے جو ہمارا پیٹ زیادہ بھرتا ہے، وہ چیز ہم جو کھاتے ہیں وہ چیز کا جو ہے گیہوں چاول کی جو ہے مقدار کو ہم جمع کر کے اس کے رقم جمع کر کے ایک فرد کی طرف سے 3 کلو کے حساب سے. تو ہمارے گھر میں جتنے بھی فرد ہیں افراد ہیں ان کو جو ہے پورا گنتی کر کے ہم اس کا پیسوں کا مقدار جمع کر کے پورا اکاؤنٹ مطلب پورا اس کا یعنی ہم پورا اس کا کیش جمع کر کے ہم کیا کریں گے، کیا ہم کو یہ قیمت ادا کرنی ہے یا پھر ہم غلے کی شکل میں دینا ہے. سنت یہ ہے میرے عزیزوں کہ ہم صدقۃ الفطر غلے کی شکل میں دینا ہے. ہم کیا کرتے آج زکوٰۃ کو ہم کیا کرتے یعنی جیسے کہ کوئی کپڑے کوئی چیز کے طور پر زکوٰۃ دیتے، اور صدقے کو کیا کرتے قیمت کے یعنی صدقے کو کیا کرتے قیمت کے طور پر ادا کرتے، یعنی الٹا کرتے ہم. تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زکوٰۃ کو مطلب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زکوٰۃ کو جو ہے ایسے لوگوں پر یعنی خرچ کرو کہ وہ جو قرض دار ہے. اللہ تعالیٰ کی قرآن میں آیت بھی ہے کہ سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 60 ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علی والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. کہ زکوٰۃ تو صرف فقیروں اور مسکینوں اور ان اہلکاروں کے لیے جو اس کی وصولی پر مقرر کیے ہیں، اور ان کے لیے جن کی دلداری مقصود ہے، اور گردنیں چھڑانے اور قرض داروں کے لیے قرض اتارنے کے لیے، اور اللہ کی راہ میں مسافروں کی مدد کرنے کے لیے. اللہ کی طرف سے یہ کیا ہے؟ فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے. یعنی صدقات یا پھر زکوٰۃ کو ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف زکوٰۃ بیان کیے سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں. تو 8 مصارف کون ہے؟ وہ فقیر، مسکین اور وہ اہلکار جو زکوٰۃ کی اصولی پر مقرر ہے، یعنی جو زکوٰۃ کے لیے بھیجے جاتے ہیں لوگوں کے پاس گھر پر یا پھر مسجدوں میں، تو ان لوگوں پر بھی زکوٰۃ دینا جو ہے فرض ہے، ان کو بھی دے سکتے ہم زکوٰۃ. اور اسی طرح جن کی دلداری جو اسلام میں ابھی نئے نئے داخل ہوئے، تو ان کی دل جوئی، ان کی ہمت افزائی، ان کی یعنی حوصلہ افزائی کے لیے بھی ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے. یہ ضروری ہے اور فرض ہے. اور پھر قرض داروں کے قرض اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم قرض داروں کا قرض اور پھر گردنیں چھڑانے کے لیے. اب دیکھیے زکوٰۃ کا مال ہم ایسے 8 مصارف لوگوں پر ہم خرچ کرنا ہے. آج ہم کیا ماحول بنا لیے کہ ہم زکوٰۃ کو یعنی کپڑوں کی شکل میں یا پھر کوئی مطلب کوئی چیز ان کو خرید کے دینا، یہ ہم ایسا ماحول بنا لیے. اور آج دکانیں بھی ایسی رکھی گئی ہے زکوٰۃ کے مال یعنی کپڑوں کی کہ فوراً جاؤ اس دکان سے لے لو اور لوگوں میں بانٹ دو. کیا یہ صحیح طریقے سے ہماری زکوٰۃ ادا ہوئی؟ نہیں ہوئی. تو ہمیں زکوٰۃ کی قیمت ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اب قیمت ادا کرنی ہے بولے تو ہم قرض داروں کے قرض کو اتارنے کے لیے قیمت ادا کرنا. پہلے دیکھیے صدقہ کس پر جو ہے زیادہ ہم کو دینا ہے، پہلے ہم اپنے خاندان والوں میں چنیں گے. ٹھیک ہے. چاہے وہ زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، صدقۃ الفطر ہو، کچھ بھی ہو.
ٹھیک ہے، تو ہم اپنے خاندان والوں میں، رشتہ داروں میں، قریبی رشتہ داروں میں جب دیں گے نا، تو ہمیں دو فائدے ہیں، دو ہمیں جو ہے ثواب ہے۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کیا کرتا، ہمارا یعنی ہمیں صلہ رحمی کا ایک ہمیں ثواب ملتا ہے، یعنی ہم رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا بھی ایک ثواب مل رہا، اور صدقے کا بھی ہم کو ثواب مل رہا۔ تو یہ دو چیزیں ہمارے نام اعمال میں لکھی جاتی جب ہم اپنا مال اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیتے۔ ورنہ اگر ہم کسی اور غیر لوگوں کو، یعنی مسلمان تو ہے لیکن غیر پہچانت میں ہے، ویسے لوگوں کو دینے سے ایک ہی ثواب ملتا۔ تو اس طرح سے قریبی رشتہ داروں سے یعنی دینے سے ہم کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو ادا کرنے کے یہ 8 مصارف بیان کیے سورہ توبہ میں۔ تو ان لوگوں پر جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اس طرح سے ہم کو قیمت دینی ہے، بلکہ صدقۃ الفطر جو ہے ہم کو اس کو غلے کی شکل میں دینا ہے، جیسا کہ 2.5 سے 3 کلو، تو ہم زیادہ ہی مقدار اس کو پکڑ لیں گے کہ 3 کلو شمار کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو 3 کلو کے حساب سے ہم اپنا مال نکالیں گے، پوروں کا اکٹھا کر کے ہم جس کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں وہی زکوٰۃ لینے، یعنی جس کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں نا، وہی صدقۃ الفطر کے بھی مستحق ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمیں جو ہے اس کا پہلے سے ہم پلاننگ کرنا ہے کہ ہم کس کو زکوٰۃ دینی ہے، ہم کس کو صدقۃ الفطر دینا ہے، اور صدقۃ الفطر کب ادا کرنا یہ سنت ہے، کیونکہ دیکھیے رمضان جب مہینہ شروع ہوتا تو ہم اپنی عبادتوں میں اتنے مصروف ہوتے کہ یہ جتنا جو ہم پر ذمہ داریاں عائد کی گئی ہے، اس کو ہم صحیح طور پر سنت طریقے سے ادا نہیں کرتے، یعنی جلد بازی میں یا پھر جو ہے وقت کی قلت سے ہم ان چیزوں کو سنت کے مطابق ادا کرنے سے پیچھے رہ جاتے۔ اب وقت یعنی کم ہے تو ہم جس کو چاہے دے دیتے، تو پہلے سے ہی ہم جو ہے پلاننگ کریں کہ صدقۃ الفطر ہم کس کو دینا ہے۔ زکوٰۃ بھی اسی کو دی جا سکتی ہے جس کو صدقۃ الفطر دینا، یا پھر صدقۃ الفطر اسی کو دیا جا سکتا ہے جو زکوٰۃ کے مستحق ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائمین من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین فمن اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولۃ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات، یعنی رواہ احمد۔ یعنی اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، صدقہ فطر روزے دار کی بےہودگیوں اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے نیز محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا گیا ہے۔ جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا، اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا تو اس کا صدقہ فطر عام، یعنی صدقہ فطر عام صدقہ شمار ہوگا۔ مطلب کیا کہ اگر ہم صدقۃ الفطر عید سے پہلے عید کی نماز سے پہلے دے تو یہ صدقۃ الفطر ہمارا قبول ہوا، شمار ہوا۔ اگر ہم عید کی نماز کے بعد غفلت میں ہے، علم نہیں ہے ہم کو کہ صدقۃ الفطر ہم کب دینا ہے، کب تک اس کا لمیٹڈ ٹائم ہے، ہم کو یہ علم نہیں ہے اور وقت چلا گیا، تو اب وہ عام صدقے میں شمار ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو صدقہ فطر کی جو ہے مقدار کتنی ہے؟ 1 سا ہے۔ اور صدقہ فطر کیا ہے؟ ہر مسلمان، غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، روزے دار ہو یا غیر روزے دار، صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، سب پر فرض ہے۔ دیکھیے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا صدقہ فطر 1 سا کھجور یا 1 سا جو غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، بخاری اور مسلم یعنی متفق علیہ۔ تو مطلب کیا ہے کہ مرد ہو یا عورت، مسلمان غلام ہو یا آزاد، چھوٹا ہو یا بڑا، روزے دار ہو چاہے غیر روزے دار، یعنی روزہ نہیں بھی رکھے ہو کوئی پورا مہینہ، تب بھی اس کے اوپر روزہ، یعنی روزہ فرض ہے ہر کسی کے اوپر۔ اب اپنی بیماری یا پھر اپنی صحت نہ ہونے کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکے، لیکن ان کو فدیہ دینا ہے، اس سے ان کا
یعنی روزے کا کفارہ مکمل ہو جاتا. لیکن چاہے وہ اگر روزہ نہ رکھے فدیہ دے تب بھی ان پر جو ہے روزے کا جو ہے یعنی روزے کو پاک کرنے کے لیے اپنے صدقہ فطر دینا فرض ہے. تو یہ کوئی نہیں بول سکتے کہ میں جو ہے روزہ سے نہیں تھا, میں نے تو فدیہ دینا تھا, ایسے اگر کوئی کہے گا تو یہ جائز نہیں. ٹھیک ہے, یہ مناسب نہیں, یہ صحیح نہیں ہوتا. تو چاہیے کہ ہر روزے دار اور غیر روزے دار, چاہے ہم روزے کی حالت میں حیض کی روزے میں حیض یعنی رمضان کے میں دنوں میں جو ہے ہم حیض کی حالت میں بھی کیوں نہ آ جائے, ٹھیک ہے, تو تب بھی ہم پر روزے کا یعنی صدقہ فطر دینا ہر ایک پر جو ہے یہ فرض ہے, کیونکہ اس سے جو ہے لوگوں کا پیٹ بھر رہا, لوگوں کی جو ہے ضرورتیں پوری ہو رہی, تو اس وجہ سے جو ہے صدقۃ الفطر فرض کیا گیا. اور اس کے بعد دیکھیے صدقہ فطر غلے کی صورت میں دینا افضل ہے, جیسا کہ گیہوں, چاول, جو, کھجور, منقع یا پنیر میں سے جو چیز بھی زیر استعمال ہو, یعنی زیادہ چیز جس کو جو استعمال میں آتی ہے وہی دینی چاہیے. جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, یعنی ایک صحابی ہے جو ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر 1 سا غلہ یا 1 سا جو یا 1 سا کھجور یا 1 سا پنیر یا 1 سا منقع دیا کرتے تھے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس طرح سے ہم آج ہمارے معاشرے میں جو لوگ زیادہ کھاتے, جس چیز کو زیادہ پسند کرتے, اس چیز کا ہم مطلب یعنی لحاظ رکھتے ہوئے وہ چیز ہم لوگوں میں تقسیم کریں گے صدقہ فطر کے طور پر. پھر اس کے بعد دیکھیے صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت آخری اور روزہ افطار کرنے کے بعد, یعنی صدقہ فطر کا آخری وقت کب ہے کہ جب چاند نظر آتا, آخری روزے کا افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے, لیکن عید سے یا 1-2 دن پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے. یعنی اس کا آخری وقت کیا ہے, پہلے تو ہم جتنا ہو سکے سنت پر عمل, اگر ہماری نیت ہے تو ہم چاند دیکھنے سے لے کر عید کی نماز سے پہلے تک, ٹھیک ہے, چاند جو شوال کا ہم کو نظر آتا, ٹھیک ہے, جیسے ہم چاند دیکھے روزہ چھوڑ دیتے, تراویح چھوڑ دیتے, اب ہم عید کی تیاری میں لگ جاتے. تو یہ اگر ہم پہلے سے ہی سوچ لے کہ ہم کس گھرانے میں ہم کو صدقہ فطر پہنچانا ہے, تو چاند جیسے نظر آ جائے فوراً ہم صدقہ فطر کا جو ہے غلہ ان کے پاس پہنچا دے, اسی رات کو یا فجر کے وقت یا پھر عید سے پہلے, تاکہ وہ بھی اپنے گھر میں اس یعنی جو چیز ہم ان تک پہنچائے ہیں نا, اس چیز سے وہ اپنے گھر میں بھی عید کر لے, جو مسکین ہے, جو غریب ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے آخری وقت سنت کے مطابق. لیکن عید سے 1 یا 2 دن پہلے بھی اس کو ادا کیا جا سکتا ہے. یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے کہ وہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے بھی اپنا صدقہ فطر دیا کرتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو صدقہ فطر, اب دیکھیے ایک اور مسئلہ کیا ہے, صدقہ فطر گھر کے سرپرست یعنی جو بڑے ہیں, جو ذمہ دار ہے, تو ان کو گھر کے تمام افراد جیسا کہ بیوی, بچوں اور ملازموں کی طرف سے ادا کرنا ہے. یعنی جو گھر کے بڑے سرپرست ہے انہیں چاہیے کہ اپنا یعنی تمام لوگوں کی طرف سے اپنے گھر کے تمام افراد, چاہے ان کے گھر میں نوکر کی ذمہ داری بھی اگر کسی مالک پر ہے تو وہ نوکر کا صدقہ فطر بھی مالک ہی دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا ہے صدقہ فطر جس کو دینا ہے, کون سرپرست ہے, یعنی الگ الگ اپنے, جیسا کہ ہم کو جیسا کہ زکوٰۃ بیوی کو ہی ادا کرنا تھا, اگر بیوی کا سونا ہے تو بیوی ہی اپنی طرف سے زکوٰۃ ادا کرے گی. اگر شوہر ادا کر رہے تو یہ جائز ہے, ہو سکتا, لیکن ضروری ہے کہ بیوی ہی خود اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے. لیکن یہاں پر صدقہ فطر کیسا ہے کہ شوہر اپنی بیوی بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں گے. اور اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی باہر رہتے اور ان کے جو بیوی بچے رہتے وہ انڈیا میں رہتے, تو اب وہ صدقہ فطر کہاں دیں گے؟ اکثر لوگ کیا کرتے کہ اپنا جو ہے یعنی انڈیا میں ہی جہاں پر اپنے بیوی بچے رہتے ان کو دینے کی, ان سے دلوانے کی کوشش کرتے.
تو بہتر یہ ہے کہ جہاں پر جو رہتے ہیں اسی مقام پر اگر وہاں پر غریب مساکین لوگ ہیں تو اسی مقام پر ان کو دینا وہاں پر پہلے ضروری ہے. ٹھیک ہے، جو مقام پر جہاں پر جو کوئی مقیم ہے وہیں پر ان کو اپنا صدقہ فطر زکوٰۃ دینا ہے. اگر وہ وہاں پر ایسے کوئی بھی غریب نہیں ملتے، مساکین نہیں ملتے، تب وہ اپنا مال جو ہے زکوٰۃ کا چاہے صدقہ فطر کا وہ اپنے دوسرے ملک میں اپنے گھر والوں کی طرف سے ادا کروا سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی مسئلہ ایک بہت اہم ہے، تو ہمیں اس کو بھی جو ہے جاننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے کہ ہم پہلے اپنے جہاں پر مقام پر رہتے ہیں وہاں کے لوگوں پر پہلے نظر ڈالیں. ٹھیک ہے، چاہے ہم غیر مقام پہ بھی کیوں نہ ہو. اب دیکھیے نماز عیدین کے مسائل. اب دیکھیے عیدین ہم کس کو کہیں گے؟ یہ عربک کے صیغے، عربک جو گرامر ہوتا اس کا جو ہے صیغہ ہوتا، اس کو تثنیہ کا صیغہ لیا گیا ہے. تثنیہ کا صیغہ مطلب دو، عیدین کا مطلب ہے دو عیدیں. یعنی تمام، یعنی اسلام کی شریعت میں صرف پورے سال بھر میں صرف دو عیدیں ہی سنت ہے، دو عیدیں ہی جو ہے شریعت سے ثابت ہے، اسی لیے اس کو نماز عیدین کہا گیا. عیدین یا پھر یدین، ہمارے دو ہاتھوں کو ہم یدین کہیں گے. تو یہ تثنیہ کا صیغہ جو استعمال کیا جاتا ہے عربک لغت میں، تو اس کا مطلب صرف ہمارے اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں. تو آج ہم عیدوں کو کتنے مسئلے مسائل بنا لیے کہ لوگ ہر مہینے میں اپنی ایک نئی نئی عید نکال کر مناتے ہیں اس کو. فلانا عید فلانا عید، یہ کوئی بھی سنت سے یا قرآن سے ثابت نہیں ہے میرے عزیزوں. ہمارے اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں. تو اب اس میں مسئلے کیا ہیں کہ عید کے دن ہم جو ہے غسل کرنا ہے، خوشبو لگانا ہے اور مسواک کرنا مستحب ہے. دیکھیے خوشبو لگانا خاص طور پر یہاں پر مرد کے لیے کہا جا رہا، عورت کے لیے تو ہرگز بھی خوشبو لگانا حرام ہے، کیونکہ جب عورت خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے تو غیر محرم جو ہے ان کو یعنی اس خوشبو سے متاثر ہوتے ہیں. تو یہ چیز عورتوں کے لیے لگانا حرام ہے. ٹھیک ہے، تو عید کے روز جو ہمیں غسل کرنا ہے اور پھر مسواک کرنا مستحب یعنی پسندیدہ عمل ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم تو الحمدللہ عید کے دن کرتے ہیں غسل، اور مسواک بھی اگر ہم کریں تو یہ مستحب ہے. تو اب دیکھیے، اور اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس روز یعنی جمعہ کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہذا جو شخص جمعہ کے لیے آئے اسے چاہیے کہ غسل کرے، اگر خوشبو میسر ہو تو وہ لگائے اور مسواک بھی کرے. ابن ماجہ کی روایت ہے. یعنی ایک اور جو دن ہمارا ہفتے میں جو ایک دن ہوتا جمعہ کا دن، جو ہمارے اسلام، ہمارے اس امت پر اللہ تعالیٰ نے یعنی مقرر کیا ہے، جیسا کہ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقرر تھا، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن، اور ہم مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن. تو جمعہ کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا، مرد حضرات کے لیے خوشبو لگانا کیا ہے؟ یہ سنت ہے. تو جمعہ بھی جو ہے عید المومنین کہا گیا، کیونکہ اس دن بھی ہم جو ہے اچھے سے کپڑے پہن سکتے، نماز کے لیے خطبہ سننے کے لیے مسجد بھی جا سکتے ہیں. کیونکہ اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورتوں کو بھی مسجد جانے سے نہ روکو. اللہ کے رسول فرمائے کہ لا تمنعوا عن اللہ مساجد اللہ وبیوتہن خیر لہن. ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے مساجد سے نہ روکو، اور ان کے گھر کو، اور ان کا گھر ان کے لیے بہتر ہے. یعنی اگر ہم کو جو ہے مسجد جانے کا ارادہ ہوا، نیت ہوئی، تو ہم مسجد کو جمعہ برابر انشاءاللہ اگر ہمارے شوہر اجازت بھی دے دے تو ہم جو ہے جمعہ کے دن مسجد کے لیے نکلے. اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ اللہ کے بندیوں کو مسجد جانے سے نہ روکو. تو مسجد میں جانے کے بعد وہاں پر کی سنتیں ادا کرنی ہے. وہاں پر جانے کے بعد ہمیں کیا نصیحت کی جاتی امام کی طرف سے؟ ہمارے امام ہمارے لیے ہی جو ہے صحابہ کے واقعات، رسول اللہ کی حدیثیں اور پھر قرآن کے آیتوں سے ہمیں تفسیر تھوڑا بہت دیتے. الحمدللہ وہ سننے سے کیا ہوتا معلوم؟ ہمارے دلوں میں ایمان اور زیادہ ابھرنے لگتا، نکھرنے لگتا، یعنی ہمارے ایمان کو نکھارا جاتا وہاں پر. اب دیکھیے مسجد بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک گھر ہے، لیکن ہم وہاں پر جانے سے کیا کرتے؟ تھوڑا سا
یعنی اتراتے، یعنی پھر ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹتے کہ یہ مسجد تو صرف مرد حضرات کے لیے بولتے ہیں، لیکن یہ ماحول صرف انڈیا یا پھر پاکستان یا پھر سری لنکا ایسا جو ہے اس کو ماحول بنا لیے، بنگلہ دیش، لیکن یہ ماحول دیکھیے وہاں پر باہر جیسا کہ مکہ مدینہ میں ہے، وہاں پر ہر عورتیں اپنے گھر کے یعنی وہاں کی مقیم عورتیں بھی مسجد آ کر نماز پڑھتے. سبحان اللہ. تو خطبہ سننے سے ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی. تو جمعہ کے دن اگر ہمارے آس پاس میں ایسا انتظام ہے مساجد میں عورتوں کا بھی، تو ہم وہاں پر ضرور جائیں، کیونکہ اس دن بھی اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ وہ جمعہ کے دن عید کے مسلمانوں کے لیے عید المومنین ہے. تو ہم یہ سننے سے ہمارے دلوں کو سکون، اور عید یعنی جمعہ کے دن ہم جو ہے کثرت سے عبادت میں رہتے، کثرت سے تو یعنی درود ابراہیم، درود اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجنا. اور پھر جمعہ کے دن ایسی گھڑی بھی آتی ہے کہ ہم عصر سے مغرب تک وہ گھڑی کو تلاش کرنا ہے، جیسا کہ کوئی ایک گھڑی کی یعنی آئی اور چلی گئی تو وہ دعا کی قبولیت ہونے کی گھڑی ہے. تو پورا گویا کہ جمعہ کا دن کیا ہے ہمارے لیے، عبادت کا اور دعاؤں کا دن ہے. تو ہم اس کو خاص طور پر اس طرح ہم منائیں انشاءاللہ. تو اس کے بعد دیکھیے اب جمعہ کے دن کے بعد جو عیدیں ہمارے لیے سال میں دو عیدیں جو آتی ہے وہ عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے. تو عید کے روز اچھے کپڑے پہننا بھی کیا ہے، مستحب ہے، یعنی پسندیدہ عمل ہے. کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے روز سرخ دھاریوں والی چادر پہنا کرتے تھے. اسے طبرانی نے روایت کیا ہے. یعنی اللہ کے رسول بھی یعنی نیا کپڑا اور اچھے لباس پہن کر عید کے لیے نکلتے تھے. اور عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے. اب رسول اللہ کا عمل کیا ہے، عید کو جانے سے پہلے کیا عید کی نماز کے لیے کیا کرتے تھے وہ، کہ عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے. جیسا کہ کوئی اگر ہمارے پاس کھجور تو الحمدللہ موجود رہتے ہی پورا رمضان، تو ہم چاہیے کہ یعنی اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے تھے نماز کے لیے عید کے دن، عید الفطر کے، تو کھجوریں کھاتے تھے. کھجوریں کھائے بغیر وہ عیدگاہ کی طرف نہیں جاتے تھے. اور رسول اللہ کیا کرتے، کیسے کھاتے تھے، کھجوروں کو طاق عدد میں کھاتے تھے. طاق یعنی 1، 3، 5، 7 اس طرح سے. طاق کا مطلب ہے اس کا جوڑا نہیں، جس کا جوڑا نہیں، جس کا پیر نہیں، جیسا کہ 2، 4، 6 جس کا جوڑا ہوتا ہے، 1، 3، 5 جس کا جوڑا نہیں ہوتا. تو جیسا کہ ہم طاق راتیں بولتے نا، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، جس کا جوڑا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے طاق ہے، یعنی وہ ایک ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی طاق ہے. اسی طرح رسول اللہ بھی جو ہے کوئی جب کھجور کھاتے تھے تو طاق عدد میں کھایا کرتے تھے. تو رسول اللہ جب عید الفطر کی نماز کے لیے نکلتے تھے تو طاق عدد میں کھجوریں کھا کر نکلا کرتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے سے جب تیاری کرتے نا، پکوان کی تیاری میں لگے ہوئے رہتے چاند رات سے ہم. اور جو دیکھیے جیسے ہی ہم چاند دیکھے نا میرے عزیزوں، تو ہم کو کیا کرنا ہے، جیسے ہم چاند دیکھے تو جیسے مطلب شوال کا چاند دیکھتے نا، تو ہم دیکھتے ہی جو ہمیں تکبیرات پڑھنا شروع کر دینا ہے. وہ تکبیرات کیا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. یہ تکبیرات یعنی جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، کبریائی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم جو ہے اس کی یعنی پاکی بیان کر رہے ہیں، یعنی اس کا جو ہے ہم یعنی اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 یعنی 185 میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون. دیکھیے جو آخری آیت کی جو لائن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یعنی اس میں تو پورا ترجمہ یہ ہے پوری آیت کا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے
جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی اور حق و باطل کا فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں۔ تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو اسے دوسرے دنوں میں تعداد پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے۔ دیکھیے کتنا آسان کرنا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ، کتنا غفور الرحیم ہے کہ جو کوئی بیمار ہے یا سفر کی حالت میں ہے تو وہ اپنا روزہ چھوڑ سکتا ہے رمضان کے دنوں میں، باقی دنوں میں اس کو پورا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے لیے آسانی ہو گیا، پیدا کر دیا ہے اس نے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تم پر تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا، اور تاکہ تم تعداد پوری کر سکو، یعنی رمضان کے مہینے کی گنتی، یعنی روزوں کی گنتی پوری کر سکو، اور تم اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ جب تم رمضان کے پورے 30 روزے مکمل کر لو تو تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، یعنی اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو، یعنی اللہ تعالیٰ بڑا ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم تکبیرات کے کلمات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جیسے ہم چاند دیکھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے جس نے ہم کو ہدایت دی ہے اس رمضان کے مہینے میں اچھے سے عمل کرنے کی، عبادتوں کو انجام دینے کی، تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے طور پر اس کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ کیسے بڑائی بیان کرنے کا مطلب؟ ہم یہ تکبیرات پڑھیں، تو یہ تکبیرات ہم چاند رات سے لے کر کب تک ہم کو پڑھنا ہے؟ امام کے تکبیر اولا یعنی نماز شروع کرنے تک، عید کی نماز شروع کرنے تک ہمیں تکبیرات کو پڑھتے رہنا ہے پوری رات، اور پھر صبح میں عید کی نماز سے امام کے تکبیر اولا کہنے تک۔ جب امام اللہ اکبر بلکہ ہاتھ باندھتے نا، جب تک ہم کو یہ تکبیرات اپنی زبانوں پر ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ کبریائی، اس کی بڑائی بیان کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرنے کے طور پر یہ فرمایا گیا۔ ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے چاند رات سے لے کر اس وقت تک جب تک امام نماز کے لیے نہ کھڑے جائے تب تک ہمیں تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ تو اب دیکھیے رسول اللہ کا یہ بھی تھا عمل کہ وہ عید الفطر کو جانے سے پہلے، نماز سے پہلے کھجوریں طاق عدد میں کھایا کرتے تھے۔ اور دیکھیے عید الاضحیٰ کے بعد رسول اللہ کیا کرتے تھے؟ عید الاضحیٰ یعنی جو قربانی کی عید ہوتی ہے ہماری، اس وقت رسول اللہ کیا کرتے تھے؟ اس سے پہلے نماز سے آنے کے بعد طاق عدد میں کھجور کھایا کرتے تھے، جیسا کہ حدیث رسول اللہ کی کہ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز کھائے بغیر گھر سے نہیں نکلتے تھے، یعنی کھجور کھائے بغیر، اور جب عید الاضحیٰ کے روز نماز عید سے پہلے کوئی چیز تناول نہیں فرماتے تھے، یعنی عید الفطر کی نماز سے پہلے میٹھی چیز کھجور کھا کے جاتے تھے، اور قربانی کی عید کے دن کوئی چیز کھائے بغیر نماز کے لیے نکلتے تھے۔ یہ سنت ہے، اگر ہم عمل کریں گے تو ہم سنتوں پر عمل کریں گے میرے عزیزوں۔ یعنی عید الاضحیٰ کی جو قربانی کی عید ہوتی نا، ہم گھر میں آنے کے بعد طاق عدد میں کھجور کھانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے نماز عید جو ہے بستی سے باہر کھلے میدان میں پڑھنا سنت ہے، یعنی یہ نماز جو ہے عیدین کی نماز ہمیں کہاں پڑھنا ہے؟ عیدگاہ میں، کھلے میدان میں پڑھنا ہے۔ آج ماحول ہمارا ایسے بنا لیا گیا ہے کہ مساجدوں کو یہ مقرر کر لیا گیا ہے کہ ہم وہاں پر نماز پڑھنا ہے۔ ہم اپنے مرد حضرات کو، ساتھ ہی ہم عورتیں بھی عیدگاہ میں نماز جا کر پڑھیں۔ آئیے اب آگے ہم دیکھتے ہیں حدیثیں کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے عورتوں کے تعلق سے نماز عید کے لیے۔ تو پہلے یہاں پر مرد حضرات کے لیے کیا بات آ رہی کہ ہم سب کے لیے کہ ہم عیدگاہ میں ہی نماز پڑھیں۔ مساجدوں میں بھی انتظام رہتا، لیکن اللہ کے رسول کب پڑھے تھے مسجد میں عید کی نماز؟ جب عید یعنی اس وقت اگر بارش نازل ہو گئی، بارش یعنی آنا شروع ہو گئی تو کھلے میدان میں نماز پڑھنا ناممکن ہے، تو اس وقت جو ہے یہ جو ہے جائز ہے،
یعنی صحیح طور پر ہم مسجد میں ادا کر سکتے. لیکن اگر نہ بارش ہے نہ کچھ موسم خراب ہے تو ہم عیدگاہ میں ہی پڑھنا نماز جو ہے صحیح ہے اور سنت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یعنی کیا بولیں گے ہم، حدیث ہے کہ فرمان ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے انہا قالت امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تخرج الحید یوم العیدین وذوات الخدور فیشہدن جماعت المسلمین ودعوتهم وتعتزل حیز ان مصلاہن. یعنی متفق علیہ کی روایت، یعنی بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں اس حدیث کو. وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے ہم کو حکم دیا، یعنی عورتوں کو حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عیدگاہ میں لائے تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت، البتہ حیض والی عورتیں نماز نہ پڑھیں. رسول اللہ نے حکم دیا ہے عورتوں کو کہ حیض والی عورتیں بھی آئیں عیدگاہ کو، اور بنا حیض والی عورتیں بھی کیا کریں گے، یعنی عیدگاہ کے لیے نکلیں گے نماز کے لیے، عید کی نماز کے لیے. تو دونوں کو بھی حکم دیا، جو غیر حیض والی ہے جو حیض والی عورتیں ہیں، تو دونوں کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ عید کے دن نماز عیدگاہ میں آ کر پڑھے. جس کو حیض آیا وہ نماز سے دور رہے بلکہ وہ دعاؤں میں شریک ہو، دعاؤں میں شرکت کرے. دیکھیے اس دن یعنی عیدگاہ میں عید کے دن جو ہے امام تکبیرات کو جو ہے یعنی یاد دہانی کرواتے رہتے. وہاں پر عورتوں کے لیے الگ سے پردے کا انتظام رہتا، اور پردے کے انتظام کے ساتھ ساتھ پورا کمپلیٹلی اس کے بعد کیا ہوتا، وہاں پر نماز پڑھائی جاتی. نماز کے بعد جو ہے خطبہ دیا جاتا. نہ عید کی نماز کے لیے اذان ہے نہ اقامت ہے، ٹھیک ہے. جیسا فرض نمازوں کے لیے اذان اور اقامت ہوتی، ویسا عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہوتی نہ اقامت ہوتی، بس نماز ہوتی وہاں پر، اور اس کے بعد خطبہ دیا جاتا. اور جمعے کی نماز اس سے کچھ الگ ہے، جیسا کہ جمعے کی نماز میں پہلے خطبہ دیا جاتا اس کے بعد نماز ہوتی، لیکن عید کی نماز اس سے الگ بتائی گئی. اس میں فرق ہے، کیا ہے، پہلے نماز ہوتی اس کے بعد خطبہ دیا جاتا، یہ سنت ہے. تو نماز کے بعد جو خطبہ دیا جاتا عید کے دن، اس میں پہلے مرد حضرات کو نصیحت کی جاتی، مرد حضرات کی جو ہے تربیت کی جاتی کہ وہ کیسے رہے، عید کے ماحول میں کیسے رہے، اپنے خاندان والوں سے، اپنے عورتوں سے، اپنے گھرانوں سے اور غیر محرم عورتوں سے کیسے رہے، تمام باتوں کی نصیحت کی جاتی. اس کے بعد پھر عورتوں کو بھی وہی نصیحت کی جاتی کہ عید کے ملنے ملانے میں ہم کو کیسے عید کی مبارکباد دینا ہے، کیسے ہم کو ملنا ہے. غیر محرموں کو ہم ہاتھ ملا کر عید کی مبارکباد نہیں دینا، چاہے ہمارے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، خلیرے پھپھیرے ممیرے جتنے بھی رشتے ہوں. ہم کیا سمجھتے ہیں ہمارے خاندان کے بھائی ہیں نا، بلکہ ہم سامنے آ کے بیٹھ جاتے، ہم ہاتھ ملا کے ان کو عید کی مبارکباد دیتے. یہ تمام نصیحتیں کی جاتی عورتوں کو. تو یہ نصیحتیں ہم کہاں پر سننے کو ملتا، صرف عیدگاہ میں عورتوں کا جہاں پر انتظام ہوتا. مساجدوں میں بھی ہوتا انتظام اگر کہیں پر ہو، لیکن سنت یہ ہے کہ ہم کھلے میدان میں نماز پڑھیں. تو یہ ہم کو جب تربیت کی جاتی مرد حضرات کو اور عورتوں کو، تو ہمیں اس سے علم حاصل ہوتا میرے عزیز، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہمارے ایمان کو وہاں پر بھی نکھارا جاتا کہ ہم کیسے عمل کریں. وہاں پر نماز پڑھنے کے بعد پھر جو ہے مختصر سی دعا ہوتی، اس دعا میں حیض والی عورتیں بھی شریک رہیں تاکہ وہ بھی خیر و بھلائی کو پہنچے. یہ رسول اللہ کا مقصد تھا. اسی نیت سے رسول اللہ نے حیض والی عورتوں کو بھی عیدگاہ آنے کے لیے حکم دیتے. تو اس زمانے میں صحابیات جو ہے بولتے تھے اللہ کے رسول کو کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو صرف ایک ہی چادر، یعنی میرے پاس چادر بھی نہیں ہے، یعنی ایک چادر بھی نہیں ہے بولتے. تو اللہ کے رسول کیا بولتے، جس کے پاس چادر ہے تم ان کی چادر میں ان کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی ایک جس کے پاس جو چادر والی عورت ہوتی ہے نا، ان کے ساتھ تم بھی وہ ایک چادر میں دو دو عورتوں کو آنے کا حکم دیتے. اگر چادر نہیں بھی ہے تو دیکھیے وہاں پر ہیلا بہانا بھی اللہ کے رسول نے اس کو رخصت نہیں دی. ہاں تمہارے پاس چادر نہیں ہے تو مت آؤ، بلکہ بھی نہیں بولے.
بولے کہ جس کے پاس چادر ہے ان کی چادر میں تم بھی جو ہے لپیٹ کر تم بھی ان کی چادر میں آ جاؤ. سبحان اللہ. تو مقصد اللہ کے رسول کا بولنے کا مطلب کیا تھا، فرمانے کا کہ ہر عورت عیدگاہ آئے، نماز پڑھے، دعا میں شریک رہے، خطبہ سنے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد عید کی نماز کے بعد جو ہے اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، کوئی ایک صحابی جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی چادر پھیلانے کا حکم دیتے تھے کہ اس میں اپنی طرف سے جو کچھ بھی صدقہ دینا چاہے عورتیں یا مرد اس میں صدقہ ڈال دیں. سبحان اللہ. اتنا بہترین دین ہمارا، اتنا بہترین سنتیں ہم ادا کر کے جب گھر کو ہم لوٹتے نا تو واقعی ہمارے اس دن عید کا دن لگتا. اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق دے. اور اس کے بعد دیکھیے عیدگاہ جاتے ہوئے ہمیں بکثرت تکبیریں کہنا سنت ہے عیدگاہ جاتے ہوئے. اور عیدگاہ ہم پیدل جائیں بہتر ہے، اگر دور ہے تو ہم سواری پر بھی جا سکتے یا کوئی گاڑی وغیرہ. ٹھیک ہے. تو عیدگاہ جاتے ہوئے میں بکثرت تکبیریں کہنا سنت ہے، یعنی کثرت سے تکبیرات پڑھنا جو ابھی ہم ذکر کیے. تو عورتیں اپنے حدود کو قائم رکھتے ہوئے تکبیرات پڑھے، مرد حضرات بلند آواز سے جو تکبیرات پڑھے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے، خاص طور سے یہ تکبیرات کو بلند کرنے کے لیے، جیسا کہ عید الاضحیٰ کے ہم کو 7 تاریخ 8 تاریخ سے ہم کو تکبیرات کہنا ہے. کب تک؟ عید کے 3 دن تک، عصر کی نماز تک. عید الاضحیٰ میں، عید الفطر میں چاند رات سے جب تک ہم نماز کے لیے نہ کھڑے جائیں امام کے ساتھ عید الفطر کی نماز کے لیے. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور سے تکبیرات کو بلند کرنے کے لیے بازار کو جاتے تھے تاکہ وہاں پر ان کی آواز سن کر دوسرے مرد حضرات بھی جو ہے تکبیرات پڑھنے لگ جائیں. سبحان اللہ. صرف ان کا مقصد یہی رہتا تھا، نہ وہ کپڑے خریدنے جاتے نہ تجارت کے لیے، بلکہ تکبیرات کو بلند کرنے کے لیے. اتنا جذبہ ہوا کرتا تھا صحابہ کرام کا. تو ہمیں ان تمام عمل پہ ہم بھی جو ہے جوش و خروش کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں. اس کے بعد دیکھیے عیدین کی نماز تاخیر سے پڑھنا پسندیدہ ہے، جیسا کہ عید الفطر کی نماز کا وقت اشراق کی نماز کا وقت ہے. یعنی جیسے ہی اشراق کا وقت شروع ہو جائے تو عید الفطر کی نماز شروع ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن بس یسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ خود عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ روانہ ہوئے تو امام کے دیر کرنے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور فرمایا ہم لوگ تو اس وقت نماز پڑھ کر بھی فارغ ہو جایا کرتے تھے اور وہ اشراق کا وقت تھا. یعنی عید الفطر کی نماز جلد سے جلد جو ہے ادا کرنی ہے اشراق کے وقت ہی. جیسے ہی سورج نکل جائے تھوڑا سا ٹائم ہونے کے بعد 15 سے 20 منٹ یا آدھا گھنٹے تک ہی جو ہے اشراق کا وقت رہتا. تو عید الفطر کی نماز اشراق کے وقت ہی پڑھنا جو ہے کیا ہے، یہ افضل ہے. اور عید الاضحیٰ کی نماز کیا ہے، دیر سے پڑھنا ہے، تاخیر سے پڑھنا ہے. کیا بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نجران کے گورنر عمر بن حزم کو تحریری طور پر یہ ہدایت فرمائی اللہ کے رسول نے کہ عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھو اور عید الفطر کی نماز تاخیر سے پڑھو. عید الاضحیٰ جو قربانی کی نماز یعنی قربانی کی عید ہوتی نا ہماری، وہ نماز ہم کو جلدی پڑھنا ہے. اور عید الفطر یعنی رمضان کی عید کی نماز ہمیں تاخیر سے پڑھو. لوگوں کو خطبہ میں نیکی کی نصیحت کرو، یعنی خطبہ بھی دینا عید کی نماز کے بعد جس میں نیکی کی نصیحت کی جائے، یہ رسول اللہ نے فرمایا تھا. اور پھر عید الفطر یا پھر عید الاضحیٰ کی کتنی رکعت نماز ہے؟ 2 رکعت نماز ہے. 2 رکعت نماز جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے مطابق عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعت ہے، عید الفطر کی نماز 2 رکعت ہے، مسافر کی نماز 2 رکعت ہے، جمعہ کی نماز 2 رکعت ہے، اور یہ مکمل نماز ہے، کم نہیں. اسے نسائی نے روایت کیا ہے. یعنی عید الاضحیٰ عید الفطر تو ہم الحمدللہ 2 رکعت نماز ہی پڑھتے، اور پھر مسافر کی نماز بھی 2 رکعت. اس کا مطلب کیا ہے، جو نماز فرض کی گئی ہے 5 وقت کی،
اگر وہ نماز 4 رکعت فرض ہے تو اس کو 2 کر کے پڑھیں گے، خسر کر لیں گے، چھوٹی کر لیں گے، تھوڑی یعنی کم کر لیں گے، اس کو آدھی کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو 2 رکعت ہی پڑھیں گے اگر 4 رکعت فرض ہے تو۔ فرض کی بات کی گئی یہاں پر جب بندہ جو ہے سفر کی حالت میں ہے۔ تو حالانکہ یہ کیا ہے، 2 رکعت پڑھنا کیا ہے، فرض نماز میں سے آدھی کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا کیا ہے، یہ مکمل نماز ہے، مسافر کے لیے بھی کیوں نہ ہو۔ پھر اس کے بعد جمعہ کی نماز بھی 2 رکعت ہے، جو کہ خطبے کے ساتھ، کیونکہ خطبہ پڑھنا 2 رکعت کے برابر ہے، خطبہ سننا امام کا 2 رکعت نماز پڑھنے کے برابر۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھائی جاتی، اور یہ کیا ہے، یہ مکمل نماز ہے، بلکہ یہ کم نہیں، سبحان اللہ۔ تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز ہے، اور اس نماز کے لیے نہ آذان ہے نہ اقامت ہے۔ اور جو ہے دیکھیے عید الفطر کی نماز یا عید الاضحیٰ کی نماز کیسے پڑھنا ہے، 12 تکبیروں کے ساتھ، جو کہ سنت ہے۔ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے 7 مرتبہ تکبیرات یعنی تکبیریں یعنی کرنا ہے، ہم کو تکبیریں ادا کرنی ہے۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے، قرآن کی قرات سے پہلے ہمیں 5 مرتبہ جو ہے تکبیریں کہنی چاہیے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت نافع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کی نماز پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہیں۔ تو ہم جو اللہ اکبر بول کے جو نماز شروع کرتے نا، وہ تکبیر کو چھوڑ کے پھر مزید ہمیں 7 تکبیریں اللہ اکبر بولتے جانا ہے اور سینے پر ہاتھ باندھتے جانا ہے، پھر ہاتھ نیچے چھوڑے، پھر اللہ اکبر کاندھے تک اٹھائے، پھر ہم اپنے سینے پر ہاتھ باندھے 7 مرتبہ کریں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد سورہ اعلیٰ کی قرات کرنا ہے، یہ سنت ہے، سورہ اعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ جو سورہ ہے نا ہم کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری رکعت میں بھی اس طرح سے رکوع سجدہ ہونے کے بعد جب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے تھے 5 تکبیریں، پھر ہم ہاتھ کو جو ہے 5 مرتبہ اپنے سینے پر باندھنا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے 5 مرتبہ۔ جب سورہ فاتحہ پڑھ کر سورہ غاشیہ کی تلاوت کرنی ہے۔ تو یہ ہو گیا ہے نماز کیسے ہم کو پڑھنا ہے، عید کی نماز۔ اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز عید سے پہلے یا بعد کوئی نفل یا سنت نماز نہیں پڑھتے تھے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے روز گھر سے جب نکلتے تو 2 رکعت نماز عید ادا فرمائی، اور اس سے پہلے یا بعد کوئی نماز نہیں پڑھی، یعنی جب گھر سے نکلتے تو 2 رکعت نماز عید کی پڑھتے، نہ گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھتے یا نفل نہیں پڑھتے، یا پھر گھر جانے کے بعد بھی اس کے بعد نماز نہیں پڑھتے تھے، یا عید کی نماز کے بعد بھی 2 رکعت نماز نہیں پڑھتے تھے اللہ کے رسول۔ یعنی عید کی نماز سے پہلے نہ نفل ہے نہ سنت ہے، نہ عید کی نماز کے بعد نفل ہے نہ سنت ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے نماز عید کے بعد جو ہے کیا کہنا ہے ہم کو، سنت طریقے کے مطابق صحابہ کرام کا کیا عمل ہوتا تھا، وہ کیا عید کی مبارکبادی کیسے دیتے تھے، تقبل اللہ منا و منکا، یہ الفاظ کے ذریعے سے وہ ایک دوسرے کو عمل صالح کی قبولیت کی دعا مانگتے تھے، یہ ایسا کہنا درست ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت جبیر بن نذیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام عید کے روز جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا و منکا کہتے۔ اس سے ابن حجر نے جو ہے فتح الباری میں جو ہے نقل کیا ہے، یعنی بس یہی کلمات ہم کو ادا کرنا ہے ہاتھ ملاتے ہوئے، گلے ملنا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے جیسا کہ مطلب ہاتھ ملاتے ہوئے ہم بس یہ الفاظ کو دہرانا ہے، یعنی ہمارے نیک اعمال جو ہم رمضان کے مہینے میں کیے یا پھر عید الاضحیٰ کے یعنی ذی الحجہ کے مہینے میں کیے،
جو بھی ہم نیک اعمال کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ اعمال کے قبولیت کی ایک دوسرے کو ہم دعائیں دے رہے وہاں پر. تقبل اللہ منا و من کا, اللہ تعالیٰ ہم سے بھی قبول کرے اور آپ سے بھی قبول کرے. کیا قبول کرے؟ ہم تمام کے نیک اعمال. یہ ہے عید کی مبارکبادی دینے کا سنت اور صحیح طور پر طریقہ جو صحابہ کرام سے ثابت ہے. اور دیکھیے اس کے بعد جو ہے عیدگاہ جانے اور آنے کا راستہ بدلنا بھی سنت ہے. جیسا کہ ہم جب گھر سے نکلتے تو ایک راستے سے جائیں عیدگاہ کو, اور جب گھر واپس قریب سے جب ہم آتے گھر کو تو ہم دوسرے راستے سے اپنے گھر کو واپس آئیں. یہ سنت ہے. رسول اللہ جب جاتے تھے عیدگاہ کو نکلتے تھے, رسول اللہ پر یعنی حدیث میں آتا ہے بخاری کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے روز عیدگاہ میں آنے جانے کا راستہ تبدیل فرمایا کرتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے آنا. ان تمام سنتوں پر ہم عمل کریں گے تو بہت زیادہ ہمارے دلوں کو اطمینان, سکون, ہمارے یعنی ہماری زندگیوں میں برکتیں, ہمارے اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر دیکھیے اگر جمعہ کے روز عید آ جائے تو دونوں پڑھیں. دونوں پڑھنے بہتر ہے, لیکن عید پڑھنے کے بعد اگر جمعہ کی بجائے صرف نماز ظہر ادا کی جائے تو یہ بھی درست ہے. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے یعنی فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو کہ تمہارے آج کے دن میں 2 عیدیں ہیں, یعنی ایک عید اور دوسرا جمعہ. یعنی جمعہ بھی ہمارے لیے عید المومنین ہے اور دوسری عید کون سی تھی اس وقت؟ عید الفطر. تو اکٹھا ہو گئی. اب یعنی جمعہ کے دن اگر ہماری عید آ گئی تو 2 عیدیں ہماری جمع ہو گئی. تو جو چاہے اس کے لیے جمعہ کے بدلے عید ہی کافی ہے. یعنی جیسا کہ اب صبح میں ہم عید کی نماز پڑھ لیے, اب ظہر کا وقت آ گیا تو ہم خطبہ سنیں, پھر جو ہے یعنی 2 رکعت نماز ہم وہاں پر جا کر پڑھے. یہ ایسا پڑھنا بھی درست سر کر سکتے, لیکن اگر جمعہ کی یعنی ظہر کی نماز بھی پڑھ لے تو ایسا بھی 4 رکعت ظہر کی پڑھنا چاہ رہے تو ویسے بھی پڑھ سکتے. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو چاہے اس کے لیے جمعہ کے بدلے عید ہی کافی ہے, لیکن ہم دونوں یعنی جمعہ اور عید ادا کریں گے. اللہ کے رسول پھر فرما دیے یہ بھی بات کہ ہم عید کی نماز بھی پڑھیں گے, پھر جمعہ کے لیے مسجد جا کر خطبہ سن کر وہاں پر 2 رکعت نماز جمعہ کی بھی پڑھیں گے ہم. ٹھیک ہے. اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ابر کی وجہ سے اگر شوال کا چاند دکھائی نہ دے اور روزہ رکھ لینے کے بعد معلوم ہو جائے کہ چاند نظر آ چکا ہے تو روزہ کھول دینا چاہیے. جیسا کہ اب چاند رات کے دن چاند نظر آنے سے ہم کو رہ گیا, کسی ایک شخص کو بھی یعنی دکھائی نہیں دیا, معتبر شخص جو کہ جس کی بات کا یقین کیا جائے, جو پرہیزگار ہے, تقوی اور متقی والا شخص ہے, جس کی بات کا یقین کیا جائے, ان کو بھی اگر کوئی ایک ایسے شخص کو بھی چاند نہیں نظر آیا تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ روزہ اپنا یعنی سحری کر لینا ہے. لیکن جب یعنی چاند نظر آ گیا تھا, ابر کی وجہ سے ہم کو نہیں پتا چلا, یہ یعنی زوال سے پہلے ہم کو اگر یہ بات کا علم ہو گیا, معلوم ہو گیا نیوز کے ذریعے سے, تو ہم کیا کریں گے؟ فوراً روزہ اپنا کھول دینا چاہیے. یعنی اس کا روزہ پورا افطاری تک مکمل نہیں کرنا ہے کیونکہ چاند نظر آ گیا ہے. اگر زوال کے بعد ہم کو چاند نظر آیا بلکہ معلوم ہوا تو ہم اپنے روزے کو پورا مکمل کریں گے, پھر دوسرے دن اپنا عید منائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ہمیں علم ہوا, یہاں پر بتایا گیا. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو عید کی نماز نہ مل سکے یا بیماری کی وجہ سے عیدگاہ نہ جا سکے تو اسے 2 رکعت تنہا ادا کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام ابن ابی اتبا کو زاویہ گاؤں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا تو ابن ابی اتبا نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر والوں اور بیٹوں کو جمع کیا اور سب نے شہر والوں کی تکبیر کی طرح تکبیر اور نماز کی طرح نماز پڑھی. اور اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا گاؤں کے لوگ عید کے روز جمع ہو اور 2 رکعت نماز پڑھے جس طرح امام پڑھتا ہے. جب کسی کی نماز فوت ہو جائے تو وہ 2 رکعت نماز ادا کر لے. تو
اسے کیا کرنا ہے کہ ہم اکیلے ہی گھر میں نماز پڑھ لے سکتے، جو مجبور ہے، جو بیماری کی حالت میں عیدگاہ نہیں جا سکتے، وہ گھر میں ادا کر لے۔ جس کو سب سہولتیں ہیں، سب چیزیں، تو وہ کیا کرے گا؟ عید کی نماز عیدگاہ میں ہی پڑھیں گے۔ اور عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ عید کے دن دیکھیے جیسا کہ عید کے دن روزہ رکھنا منع، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمیں ایام تشریق کے دن ہے، یا پھر جیسا کہ عید الاضحیٰ کے بعد 11 12 13 جو ہمارے دن ہوتے نا، وہ کھانے پینے کے دن ہے بولے، تو ہمیں اس وقت جو ہے اچھا کھانا ہے، پینا ہے، یعنی اچھے اپنے جو ہے اپنی پورا، یعنی ہم اپنی پوری خوشیاں ادا کرنا ہے، منانا ہے ہم کو۔ ویسے ہی شوال کا جب چاند نظر آتا تو لوگوں کا اکثر یہ معمول رہتا کہ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آئے عید ایک دن کر لیتے، پھر دوسرے دن سے ہی وہ روزے رکھ لیتے۔ ٹھیک ہے، روزے رکھ سکتے، لیکن اس وقت ہی روزہ رکھنا کوئی بھی جو ہے ضروری نہیں ہے، کیونکہ پورا مہینہ پڑا ہوا ہے ہمارے کو۔ شوال کا مہینہ پورا 30 دن یا 29 دن ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں، تو ہم وہ 29 یا 30 دن میں یہ 6 شوال کے روزے مکمل کبھی بھی کر سکتے، چاہے آپ لگاتار رہ کے پورے روزے مکمل کرو، یا پھر ایک ایک کر کے، دو دو کر کے بھی آپ پورا مہینہ آپ اس طرح سے اپنے 6 شوال کے روزے مکمل کر سکتے۔ گویا کہ جس نے کوئی، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جس نے کوئی رمضان کے پورے 30 روزے رکھے ہر سال، اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے، تو یہ ہر سال جس نے ایسے کیا، اس نے پوری زندگی بھر روزے رہنے کا اس نے ثواب حاصل کیا ہے۔ سبحان اللہ، زندگی بھر روزے رہنے کا ثواب اس کو مل گیا، جو عید یعنی رمضان کے 30 روزے رہے اور شوال کے 6 روزے مکمل کر لیے ہر سال۔ تو ہم شوال کے مہینے میں کبھی بھی رہ سکتے، تو اب عید کے دوسرے دن ہی سے ہم روزے رہ کے پورے جلدی مکمل کر لیں گے، نوافل کی اتنی کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہم اپنے سہولت کے حساب سے بھی ہم اس کو مکمل کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے حیض والی عورتیں، بچیاں، ہم کیا کریں گے؟ پہلے اپنے فرائض کو ادا کریں گے، جو فرض روزے ہمارے رمضان میں چھوٹ گئے تھے، پہلے اس کا مکمل کریں، تاکہ ہمارے اندر کوتاہی، ہمارے اندر یعنی کاہلی پیدا نہ ہو جائے۔ پھر سال تک کبھی بھی رہ سکنے کا حکم ہے، لیکن اس کو جلدی جتنا ادا کرے بہتر ہے ہمارے لیے، کیونکہ وقت گزرنے سے ہمارے اندر ایک کاہلی پیدا ہو جاتی، رکھیں گے نہ بولنے میں ہم کیا ہو جاتے، پورا سال نکل جاتا، پھر رمضان آ جاتا، اور پھر وہ روزے معاف نہیں ہے، فرض ہے وہ روزے جو حیض کی حالت میں چھوٹے، تو ہم پہلے سے ہی اس روزوں کو مکمل کر لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ہم جب حیض کی حالت میں ہمارے روزے چھوٹ جایا کرتے تھے، تو ہم اگلا رمضان یعنی دوسرا رمضان آنے سے پہلے ہم اس کے روزے، وہ حیض والے روزے پورے مکمل کر لیا کرتی تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے جو حیض والی عورتیں ہیں، اپنے روزوں کو پہلے مکمل کر لے، فرض روزے، اس کے بعد شوال کے روزوں کی نیت کرے، بہتر یہ ہے۔ ہاں، اگر شوال کا مہینہ ہمارے ہاتھ سے نکل جا رہا، تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے فرض روزے رہ کر شوال کے روزے رہنے، تو آپ پہلے شوال کے رہ سکتے، اس کے بعد جلد سے جلد فرض روزے بھی ادا کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں اتنا جو ہے ہم کو ادا کرنا ہے، کیونکہ روزے معاف نہیں ہے، نماز معاف ہے حیض کی حالت میں، لیکن روزے معاف نہیں ہیں، کیونکہ روزے سال میں ایک مرتبہ آتے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم باقی کے دنوں میں اس کی تعداد کو مکمل کر لو۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہر چیز کو آسان کرتا، اپنے بندوں پر تنگی نہیں کرنا چاہتا، یعنی اللہ تعالیٰ پورا ثواب بھی دینا چاہتا، جیسا ہم رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر ثواب حاصل کرتے نا، ویسے ہی ہم دوسرے دنوں میں جب ہم حیض کے روزے مکمل کرتے، اس کا بھی ثواب وہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو صحیح دین علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو جو ہے مغفرت فرمائے، اللہ رب العالمین ہم تمام سے راضی ہو جائے، اور بہترین اور اچھے سے ہم تیاری کرنے والے، رمضان کے مہینے میں تیاری کرنے والے بنائے، اچھے سے عبادتیں انجام دینے والے بنائے۔ اللہ تعالیٰ جیسا ہم کو پسند کرتا ہے ویسے ہمارے اعمال ہم سے لے لے، ہم تمام سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر کسی کا کچھ سوال ہے تو پوچھیے۔
کسی کا کچھ سوال نہیں ہے؟ پہلے تو سب یہاں پر حاضر ہے یا نہیں ہے، غیر حاضر ہے؟ سبحان اللہ. چلیے الحمدللہ. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.